خوبصورت بات ہے کہ ہمیں نا اصل میں یسوع مسیح کا اس جہان فانی میں آنے کا مقصد ہی نہیں پتا ہوتا. ہم لائک سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس جہان میں آئے صرف شفا دینے کے لیے. ہم بیمار تھے, ابھی بھی ہم بیمار ہی ہیں. اگر کوئی پادری صاحب کہیں پہ چلے جائیں, کہیں کنونشن پہ چلے جائیں تو ہم دعا کرنے کی لائن میں لگ جاتے ہیں. ابھی بھی ہم بیمار ہی ہیں, مطلب ہم شروع سے بیمار تھے اور آج بھی بیمار ہیں. اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح صرف بیماروں کو شفا دینے کے لیے آئے. لیکن یسوع مسیح کا مین مقصد تھا کہ خدا کی بادشاہ سے ہمیں وہ انٹروڈیوس کروائیں, ہمیں خدا کی بادشاہ کے بارے میں بتائیں کہ خدا کی بادشاہ آنے والی ہے. جب ہم متی رسول کے انجیل مقدسہ پہ غور کرتے ہیں تو خدا یسوع مسیح منادی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ توبہ کرو. کیوں؟ کیونکہ آسمان کی بادشاہی, خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اگر آپ نے خدا کی بادشاہی میں جانا ہے تو پھر ایک چیز ضروری ہے, وہ ہے توبہ. توبہ کا مطلب ہے آپ نے اپنے آپ کو ریپینٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے, آپ نے اپنے ہاتھ خالی کر دینا ہے اور اپنا آپ خدا کے سپرد کر دینا ہے اور اپنے آپ میں اقرار کرنا ہے کہ خدا میں گناہ گار ہوں. توبہ کا مطلب یہی ہے کہ منہ جانا. مختلف اسکالرز نے کافی بکس میں لکھا ہے اور مطلب کافی بیان دیا ہے توبہ کے بارے میں, اور توبہ کا جو نچوڑ نکالا انہوں نے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی راہ سے مڑ جائیں, مطلب یو ٹرن لے لیں. آپ جہاں پہ جا رہے ہیں کشادگی کے رستے میں جا رہے ہیں, اس کہتے ہیں کہ کشادگی کے رستے میں چلنے والے بہت سے لوگ ہیں, تب دروازہ جو اگر آپ اس میں سے گزریں گے پھر آپ خدا کی بادشاہت میں جائیں گے. تو اگر آپ کشادگی والے رستے پہ جا رہے ہیں, کھلے رستے پہ جا رہے ہیں, تو آپ کو خدا اگر جھنجھوڑتا ہے, اگر خدا آپ خدا سے پیار کرتے ہیں, آپ خدا کی طرف راغب ہیں, آپ خدا کی طرف اپنا دھیان لگاتے ہیں, تو پھر خدا بھی آپ کو پیار کرتا ہے. پھر جب آپ خدا کے پیار کو پہچانتے ہیں اور جب آپ یو ٹرن لیتے ہیں, اس چیز کو, اس ساری پروسیسنگ کو توبہ کہتے ہیں. اور اگر گناہ کی ڈیفینیشن دیکھی جائے تو گناہ جو ہے وہ اگر ہم خدا کے مترادف کام کریں تو اس کو گناہ کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے آباء و اجداد نے گناہ کیا, جیسے ہمارے ابا جی نے جو بابا آدم تھے انہوں نے گناہ کیا, ہوا نے گناہ کیا اور ابلیس نے ان کو بہکاوے میں لے کر کے آیا. ابلیس نے کہا کہ اگر آپ یہ کھاؤ گے, خدا نے مطلب پہلے کہا نا کہ آپ یہ بھی کھا سکتے ہو, یہ بھی کھا سکتے ہو, یہ بھی کھا سکتے ہو, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, سب کچھ آپ کے لیے, لیکن یہ جو ہے یہ پھل آپ نہیں کھا سکتے. یہ جو بیچ میں اس کو آپ نے کھانا تو دودھ چھونا بھی نہیں ہے. لیکن ابلیس جو ہے پھر وہ برگلاتا ہے, اما ابا کو برگلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ کھاؤ گے تو آپ مرو گے نہیں بلکہ آپ خدا جیسے بن جاؤ گے. تو اما ابا کے دل میں لالچ آ گیا, اس نے خدا کے مترادف کام کیا اور اس نے گناہ کر دیا. جیسے یونا کو ترسیس کو بھیجا, کو بھیجا تو ترسیس کو چلا گیا, اس نے بھی گناہ کر دیا, اس نے خدا کے اگینسٹ کام کیا. جیسے داؤد کو خدا نے کہا کہ میرے دل کے مطابق مل گیا, اس نے بھی خدا کے خلاف کام کیا. حتی اوریا کو مروا دیا, اس کی بیوی کو لے لیا بیت شبا کو, اور اس نے بھی گناہ کیا اور وہ خدا سے دور ہو. تو اسی طرح مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے, سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم خدا کے مترادف کام کرتے ہیں اس کو گناہ کہتے ہیں. اور جب گناہ کر کے ہمیں ہوش آتی ہے, جیسے مصطفیٰ بیٹے کی زندگی پر غور کریں تو اس کو ہوش آئی, وہ سوروں کے ساتھ پھلیاں کھا رہا تھا, اس کو ہوش آئی کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے نوکر چاکر ہیں, تو اگر میں جاؤں گا تو میرا باپ مجھے شاید معاف کر دے اور شاید ان نوکروں کے ساتھ مجھے کھانا دے دے. اس چیز کو توبہ کہتے ہیں. اگر آپ خدا کی محبت کو پہچان لیں, اگر آج کے دور میں بھی ہم گناہ میں ہیں, غلاظت کی زندگی گزار رہے ہیں, گناہ میں ہیں, تو پھر اگر ہمیں اپنے باپ کا پیار نظر آتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے خدا کی بہت سی صفات ہیں, وہ الوہیم خدا ہے, وہ کریٹر ہے, وہ حی القیوم ہے, وہ رافع ہے, وہ نسی ہے, وہ شدوم ہے, یعنی وہ سلامتی کا خدا ہے. انگنت صفات ہیں, اگر بیان کرتے جائیں تو مطلب بہت سا ٹائم لگ جائے گا خدا کی صفات ختم نہیں ہوگی. لیکن سب سے بڑی جو صفت وہ یہ مجھے بڑی پسند ہے کہ وہ ہمارا باپ ہے. خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے وہ ہمارا باپ ہے, اور خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے ہمیں یہ شرف ملتا ہے کہ ہم اس کو باپ کہہ کر کے پکار سکتے ہیں, اور وہ ہم سے لامحدود پیار کرتا ہے. تو اگر ہم آج بھی خدا کی محبت کو پہچانیں اور اپنی راہ سے مڑ جائیں, اگر ہماری زندگی میں گناہ ہے, اگر مڑ جائیں تو اس چیز کو توبہ کہتے ہیں. اور معافی جو ہے وہ مخلصی کا نام ہے. جیسے اگر آپ کو معافی مل گئی, مخلصی مل گئی, رہائی مل گئی, آپ کسی قید میں تھے, آپ کو آزادی مل گئی, آپ کو یسوع کے لہو کے وسیلہ سے رہائی مل گئی, آزادی مل گئی, اس چیز کو معافی کہتے ہیں. تو کلام مقدس میں سے چند شخصیات کو غور کریں گے جنہوں نے گناہ بھی کیا اور پھر خدا کی محبت کو پہچانا اور اپنے آپ کو ریپینٹ کیا, اپنے آپ کو سرنڈر کیا اور خدا کی بادشاہت کو حاصل کیا. یہ نہیں گناہ کیا, گناہ کی زندگی میں مر گئی. جیسے بلعام نے گناہ کیا, اس نے خدا کو پہچانا, پھر وہ جب مرنے لگتا وہ کہتا کہ کاش میں راست بات کی موت مرتا, کاش کہ ایسا ہوتا. تو لیکن یہ کہ اگر آپ معافی مانگتے ہیں, اگر آپ خدا کو پہچانتے ہیں, اگر آپ خدا کی محبت کو پہچانتے ہیں, اگر آپ اس کو مانتے ہیں کہ وہ میرا باپ ہے, تو پھر آپ اپنے اندر یہ قوت رکھتے ہیں کہ میں معافی مانگوں گا اور خدا مجھے معاف کرے گا. اگر ہم داؤد کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو داؤد جو ہے بیت شبا کو لے لیتا ہے, حتی اوریا کو مروا دیتا ہے بنی امون کی تلوار سے.
اس کو مرواتا ہے اور وہ عیاشی کر رہا ہوتا ہے، مطلب اپنی بادشاہت میں عیاش ہوتا ہے، وہ جو جس طرح سے بھی وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ ناتن نبی اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، ایک شخص ہے، اس کے پاس ریوڑ ہے، اس کے پاس بہت سی بھیڑیں ہیں، اور ایک بندہ ہے، اس کے پاس ایک بچیا ہے جس کے پاس بہت سارا ریوڑ ہے، اس نے ایک بچیا والے کو مارا، اس سے وہ بھی بچیا بھی چھین لی، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اور وہ قہر میں آیا، غصے میں آیا، غصے میں آ کر کے کہتا ہے کہ وہ واجب القتل ہے۔ ناتن نبی کہتا ہے کہ وہ بادشاہ تو ہے، تو نے خدا کا گناہ کیا ہے، تو نے گناہ کیا ہے، خدا تجھ پر ناراض ہے، خدا کو تجھ پر غصہ ہے، تو خدا نے تیرے ساتھ کیا نہیں کیا؟ خدا نے تجھے ساؤل کا تخت دے دیا، اس کی بیویاں، اس کی ساری شان و شوکت، تجھے زوراور کیا ہے، اور تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے ہتھیوریا کی بیوی کو لے لیا۔ تو ناتن کہتا ہے کہ تو نے یہ رات کے اندھیرے میں کیا، خدا کہتا ہے کہ میں دن کی روشنی میں تیرے ساتھ ایسا کروں گا، تیری بیویاں دوسرے لوگوں کے ساتھ صحبت کریں گی اور تیرا سارا کچھ لے لیا جائے گا۔ داؤد نے خدا کی محبت کو پہچانا، اس نے کہا میں نے گناہ کیا ہے، اسی ٹائم اٹھا اس نے کہا کہ خداوند میں نے تیرا گناہ کیا ہے، تو کہتا ہے میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن کہتا ہے جہاں پھر تیرے خدا نے تجھے معاف بھی کیا ہے۔ اگر ہم سیمون کی دوسری کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو 7 باب میں وہ کہتا ہے کہ خداوند میں تیرا گھر بناؤں گا، تو پھر اس سے یہ شرط چھین لیا گیا۔ اگر آپ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں جس سے آپ کے خدا کو تذلیل کیا جاتا ہے، جس سے آپ کے خدا کی تکفیر ہوتی ہے، پھر چاہے آپ معافی لے لیں، چاہے آپ کو معاف کر دیا جائے، لیکن آپ اپنے مقام سے گرا دیے جاتے ہیں۔ جیسے آپ لوسیفر کی زندگی پر غور کر لیں، اس کو صبح کا ستارہ کہا گیا، اور جتنے لوگ دیکھ لیں، اگر آپ دیکھیں کہ سلیمان کو حکمت دی گئی تو اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ لوسیفر کے بعد اس کو حکمت دی گئی۔ اگر دانیل کو زمانوں کا امتیاز دیا گیا تو اس لوسیفر کے بعد دیا گیا۔ اگر خدا نے داؤد سے محبت کی، داؤد نے ورشپ کی، تو وہ لوسیفر سے بعد کی، لیکن وہ گرا دیا گیا، اپنے مقام سے گرا دیا گیا۔ تو اس لیے ہم باتوں باتوں میں خطا کرتے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ ہم خدا کی ذات اقدس کے بارے میں کچھ غلط نہ بول جائیں، ایسا کام نہ کرتے جو خدا کو بہت برا لگتا ہے، ایسا کام نہ کرتے جس سے خدا ہم پر غصہ ہوتا ہے، اور ہم اپنے مقام سے گرا دیے جائیں۔ خدا آپ سے لامحدود پیار کرتا ہے، جیسے خدا نے داؤد کو کہا کہ داؤد میرے دل کے مطابق مل گیا، خدا آج ہمیں بھی پیار کرتا ہے، شاید اس سے زیادہ کرتا ہے، اور اس سے زیادہ کرتا ہے تو آپ یسوع مسیح سے مطلب منسلک ہیں۔ یسوع مسیح نے میری اور آپ کی خاطر اپنا پاک لہو بہا دیا ہے، اور ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے باپ کے پاس جا سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے، اور پھر اسی طرح یوحنا کے خط میں بھی لکھا ہے کہ توبہ کرو پھر تمہارے جو ناراضگی کے دن ہے وہ ختم ہو جائیں گے، توبہ کرو گے تو پھر آپ خدا کی بادشاہ کی طرف جاؤ گے، توبہ کرو گے تو آپ خدا کی بادشاہ کو حاصل کرو گے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے ناراضگی کے دن وہ جائیں گے، اور ناراضگی کے دن خوشحالی کے دن آئیں گے، پر شرط ایک ہے، معافی مانگنی پڑے گی، توبہ کرنی پڑے گی۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کریں تو 8 باب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح صبح سویرے جاتے ہیں اور لوگوں کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، تو ادھر جو فقیر فریسی ہوتے ہیں ایک بدکار عورت کو لے آتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ موسوی شریعت میں یہ تھا کہ جو لوگ ریڈ ہینڈڈ پکڑے جاتے تھے اس کو سنسار کیا جاتا تھا، ان کو مار دیا جاتا تھا، تو وہ عورت ایسے ہی پکڑی گئی، مطلب ہینڈ فریل کے وقت، تو انہوں نے کہا کہ اے استاد، اے ربی، یہ ہینڈ فریل کے وقت پکڑی گئی، اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یسوع مسیح نے نیچے زمین پر بیٹھ کے اور نیچے کچھ لکھنے لگ گئے، اور وہ بولتے گئے، یسوع مسیح ان کے ساتھ مخاطب ہوئے، انہوں نے کہا کہ جس نے کبھی گناہ نہیں کیا وہ اس عورت کو پتھر مارے، اور پھر لکھنے لگے۔ پھر عورت کی طرف متوجہ ہوئے، عورت کو مخاطب کیا اپنے ساتھ، اس نے کہا کہ اے عورت، تجھ پر کسی نے گناہ صادر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھ پر کسی نے گناہ صادر نہیں کیا۔ اس نے کہا میں بھی نہیں کرتا، لیکن ایک شرط ہے، جب پھر دوبارہ گناہ نہ کرنا، اگر دوبارہ گناہ نہیں کرے گی تو خدا کی بادشاہت میں جائے گی، کنگڈم آف گاڈ کو حاصل کرے، لیکن شرط ہے کہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا، پھر تو جائے گی۔ اور اگر ہم لوکا کی انجیل کا مطالعہ کریں تو 23 باب 40 آیت میں ہمیں ڈاکو نظر آتے ہیں لوگ یسوع مسیح کے ساتھ صلیب پر۔ آپ کو پتا برابا کو جو چھوڑ دیا گیا اور یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا گیا، یسوع مسیح کے ساتھ 2 ڈاکو بھی تھے، اور ہم سب ایک بات کو مانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے لعنتی موت کو گوارا کیا، دکھوں والی موت کو، اور اس وقت جو بڑے ڈاکو ہوتے تھے، بڑے جو بدکار ہوتے تھے، ان کو یہ موت دی جاتی تھی۔ تو 2 ڈاکو تھے ساتھ میں، ایک ڈاکو کہتا ہے کہ بھائی تو اگر خدا کا بیٹا تو ہمیں بھی بچا اور اپنے تائیں بھی بچا، کیوں آپ بھی اذیت برداشت کر رہا ہے اور ہمیں بھی اس تکلیف میں تو دیکھ رہا ہے؟ اگر تو واقعی خدا کا بیٹا ہے نا تو پھر ہمیں بچا لے اور خود بھی بچ جا۔ تو دوسرا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو جو کیا ذرا بھائی اس کی سزا بھگت رہے ہیں، ہم نے تو مطلب انہوں نے ظاہر بات ہے ساری عمر پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوگا جو اتنی دردناک موت ان کو مل رہی تھی اور لعنتی موت تھی۔ ہم سب اس بات سے متفق ہیں کہ وہ لعنتی موت تھی، اور لعنتی موت ان کو مل رہی تھی، اس کا مطلب انہوں نے بہت گناہ کیے تھے، بہت ہی مطلب وہ گناہ گار تھے،
لیکن اس نے دوسرے والے نے کہا کہ اے ربی، اے ابن خدا، جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد رکھنا. تو یسوع مسیح کہتے ہیں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ہاللیلویہ. میرے اور آپ کے یسوع میں یہ پاور ہے کہ اگر ابھی ہم گناہ سے معافی مانگے، توبہ کریں، تو خدا ہمیں معاف کرتا ہے. بے شک ہم گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، کیونکہ رومیو کے خط میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں. اس لیے ہمیں یسوع مسیح کی قربت میں آنے کی ضرورت ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری سال ہو، آخری مہینہ ہو، آخری دن ہو، آخری گھنٹہ، آخری لمحہ ہو. ضرورت ہے کہ ہم خدا کی قربت میں آ جائیں، ڈاکو کی طرح، اس عورت کی طرح، اس داؤد کی طرح اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں. کہیں کہ خداوند میں گناہ گار ہوں، اگر تیرا بیٹا یسوع میری زندگی میں ہے، اگر اس کا لہو میری زندگی میں ہے، تو خداوند میں سب کچھ ہوں، لیکن میں گناہ گار نہیں ہوں. اگر تیرے بیٹے یسوع کا لہو میری خاطر ہے، میں اس کو پہچانتا ہوں خداوند، تو آئندہ زندگی میں گناہ نہیں کروں گا. پھر آپ کے لیے سزا کا حکم نہیں ہے، پھر آپ کے لیے کنگڈم آف گاڈ ہے، خدا کی بادشاہت پھر آپ کے لیے ہے. لیکن اپنے آپ کو ریپینٹ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور چند لمحات کے لیے ہم اپنی زندگی پر غور کریں گے. اور اگر ہماری زندگی میں گناہ نظر آتا ہے، اپنی آنکھیں بند کر لیجئے. خدا آپ سے معافیت رکھتا ہے. آئیے اپنے دل پر اپنا دائنا ہاتھ رکھیں، اپنے دل پر اپنا دائنا ہاتھ رکھ لیجئے اور کہیے کہ خداوند بے شک تو اس دل میں بسنا چاہتا ہے، اس دل میں رہنا چاہتا ہے. خداوند میں تیرے جلال کے بغیر، خداوند میں تیرے جلال کے بغیر تیری بادشاہت سے محروم ہوں، لیکن میں اس محرومیت میں نہیں مرنا چاہتا. خداوند میں اس ڈاکو کی طرح تیری فردوس میں آنا چاہتا ہوں. مجھے اپنے فردوس میں رکھنا خداوند پاک خدا. مجھے پیراڈائز چاہیے خداوند پاک خدا. میں اس غلاظت کی زندگی سے باہر نکلنا چاہتا ہوں. خداوند تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو میرا باپ ہے خداوند پاک خدا، اور تو مجھ سے لامحدود پیار کرتا ہے خداوند پاک خدا، اور تو مجھے معاف کرتا ہے. تو عادل خدا ہے، تو شفیق خدا ہے، تو عدالت کرے گا، لیکن تیری شفقت مجھ پر ہے خداوند پاک خدا. مجھے معاف کر. آئیے معافی مانگ لیجئے اور اپنا دل خداوند پاک خدا کو دے دیجئے. پریز ہاللیلویہ. آئیے بولنا شروع کیجئے، کہنا شروع کیجئے کہ خداوند میں تیرے جلال کے بغیر تیری بادشاہت سے محروم ہوں، لیکن میں اس محرومیت میں نہیں مرنا چاہتا. خداوند تو مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے خداوند پاک خدا. تیری محبت لازوال ہے، تیری محبت لامحدود ہے، تیری محبت لاریب ہے، لا تبدیل ہے خداوند پاک خدا. تیری محبت کے حفظ میں تیری بادشاہت میں آنا چاہتا ہوں خداوند. اے خداوند میں دنیا داری سے تھک چکا ہوں، تو مجھے پیار کرتا ہے خداوند پاک خدا. تو آج بھی اپنی باہیں کھولے مجھے بلاتا ہے خداوند. میں تیرے حضور میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں. میں کچھ بھی نہیں ہوں خداوند پاک خدا، تو میرا سب کچھ ہے. پریز ہاللیلویہ. آئیے اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، اپنا دل خداوند کو دے دیجئے. خدا آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتا، بس خدا آپ کے دل میں بسنا چاہتا ہے، خدا آپ کے دل میں بسنا چاہتا ہے. ضرورت ہے کہ ہم آج اپنا دل خدا کے سپرد کرتے ہیں. پریز ہاللیلویہ. دل میرا لے لے پیارے یسوع، تو نے اسے بنایا ہے. دل میرا لے لے پیارے یسوع، تو نے اسے بنایا ہے. اس میں تو اپنا گھر بنا لے، جس کے لیے بنایا ہے. اس میں تو اپنا گھر بنا لے، جس کے لیے بنایا ہے. بہت سال میں رہا تجھ سے دور، لاپرواہی نے تھا کیا دور. بہت سال میں رہا تجھ سے دور، لاپرواہی نے تھا کیا دور. تیرے رحم اور فضل اور پیار نے تیرا در مجھے دکھایا ہے. تیرے رحم اور فضل اور پیار نے تیرا گھر مجھے دکھایا ہے. دل میرا لے لے پیارے یسوع،